وضاحت جان لیتے ہیں. پچھلی آیات میں رب کریم جو ہم لوگوں کو حق دیے ہیں نا، حقوق دیے ہیں، وہی بیان ہو رہے تھے. تو ادھر بھی تو دیکھیں، اس میں بھی مالک کو اپنی بندیوں کا کتنا خیال ہے. فرمایا کہ اگر تمہارا مردو ارادہ بن جائے نا بیوی کو چھوڑنے کا، تو مہر کی صورت میں جو بھی مال تم اسے دے چکی ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. کیونکہ اہل عرب میں یہ دستور تھا، زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ اگر کوئی دوسری بیوی انہیں پسند آ جاتی نا، اب وہ کیا کرتے، چھٹکارا پانے کے لیے پہلی بیوی جو ان کی اپنی بیوی ہوا کرتی تھی اس پر جھوٹی تہمت لگاتے تھے تاکہ لوگ پیسے نہ لیں اور وہ بیوی بیچاری شرم کے مارے چلی جائے. یہ تو بات تھی زمانہ جاہلیت کی. میں خود ایسی فیملی کو جانتی ہوں جن کا یہی دستور تھا. ایک بیٹا تھا، انہوں نے 4 شادیاں کی تھی اپنے بیٹے کی. اب بیٹے کی تیسری شادی جب انہوں نے کی، اب دیکھیں ظلم کی حد دیکھیں. جو لڑکی انہیں پسند آ گئی، بڑی اچھی، بہت سگڑ، بہت سمجھدار، اپنے گھر کے ساتھ جیسے ہوتے ہیں سنسیئر لوگ بنانے والے، ایسی لڑکی تھی. وہ آلریڈی شادی شدہ تھی. انہوں نے کوئی ٹرک کھیلا اور اس مرد نے تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے لڑائی کی اور اپنی بیوی کو جدا کر دیا. اندر کا کیا معاملہ تھا یہ کسی کو نہیں پتا. اب وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، وہ لڑکی والے. انہوں نے زیادہ مہر لکھایا تاکہ میری بچی کو، میری بیٹی کو دوبارہ یہ داغ نہ لگے. پیرنٹس کو تو یہی ہوتا ہے نا، زیادہ داغ نہ لگے. تو انہوں نے بہت سارا مہر لکھوا دیا. یہ تقریباً 2008 یا 10 یا اس قسم کے اراؤنڈ ہی بات ہے. 5 لاکھ یا 10 لاکھ لکھایا ہوگا. اب وہ مہر لکھوا دیا گیا. پھر وہی پیرنٹس، وہ جس کے ساس سسر، جو نئے ساس سسر بنے تھے، انہوں نے چوتھی کو پسند کر لیا اور اس کو وہ نکالنا چاہتے تھے. اس کا بیٹا اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی بڑی وفادار ہے، اور اس لڑکی نے بڑے ظلم بھی سہے. لیکن یہ تل بیٹھے تھے. ایک بیٹا تھا، ہزاروں ان کی تو بیویاں لا کے انہوں نے چھوڑنی تھی نا. یہ بڑی غلط طریقے والی بات ہوتی ہے. یہ تو میں آپ کو ایک مثال بتا رہی ہوں، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. وہ لڑکی، اس پہ بڑی ظلم، بڑی زیادتی، بڑا کچھ کیا، لیکن وہ گھر سے نہیں جا رہی تھی، وہ اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی. لیکن انہوں نے بھی ایسا بہتان لگایا اور بہتان کی حد کر دی، اخباروں میں دے دیا، اور وہ پھر شرم کے مارے لے کے. اب وہ لڑکی دیکھیں زمانے والے اس کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہوں گے. آپ سوچیں ذرا کہ کیا تو ہی بے قصور تھی؟ ہر دفعہ تیرے ساتھ ہی ایسا ہوتا تھا. اب ظلم کس پہ ہوا؟ زمانہ جاہلیت کی طرح. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً نہیں اجازت دیتا. یہ اللہ فرما رہا ہے. اب وہ ظالم صرف مہر بچانے کے لیے، اور اس کا جہیز تو بہت سارا تھا، اس پر قابض ہونے کے لیے یہ ساری حرکات کی تھی. وہ کامیاب تو ہو گئی، لیکن ان کا اینڈ کیا ہوا؟ ابھی دونوں ماں باپ اس کے فوت ہو گئے، وہ میں جانتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اور بھی ایسا کچھ ہو رہا ہوگا. میں یہ نہیں کہتی خالی یہی ایک قصہ ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. یہ قرآن کریم سے دوری کی بات ہے. عورتوں پہ ظلم یہ ظالم جاہل لوگ کرتے ہیں، ورنہ اسلام اجازت نہیں دیتا. کتنا پیار سے مالک سمجھا رہا ہے کہ اگر تمہیں پسند آ جائے تو بہتان نہیں لگانا، گناہ کے ذریعے مال نہیں لینا، یہ حرام ہے. اور کتنے حقوق ہم نے پڑھے خلا کے. دوسری تیسری 229 میں ہم نے اس کی وضاحت بھی زیادہ کی تھی. اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ زیادہ مال یعنی ڈھیروں مال جو دینے کا تذکرہ ہے نا، یہ مراد ہے کہ زیادہ مہر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. لیکن میں خود اس حق میں ہوں کہ لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اتنا ہی مہر لکھوانا چاہیے جتنا آسانی کے ساتھ پے کیا جا سکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہوئے فرمایا، لوگوں عورتوں کے زیادہ مہر مقرر نہیں کرنا. تو ایک عورت جو پڑھی لکھی تھی
اب بد نصیبی کیا ہے کہ ہم عورتوں کے پاس بھی تو علم نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ اللہ نے تو ہمیں یہ حق دیے، تم لوگ کون ہوتے ہو ہمارے حق چھیننے والے۔ یہ مردوں کا قصور مانا بہت ساری جگہوں پہ ہے، لیکن کیا بے قصور ہم بھی بنتے ہیں؟ ہمیں بھی تو چاہیے نا اللہ کا کلام ایک ایک لفظ اس کو ازبر کر لیں، یاد کر لیں، ان کے معنی یاد کر لیں، ہمیں پتہ ہو ہمارے حقوق کیا ہیں۔ ہم نے خود ہی ظالم کر دیا ان لوگوں کو۔ ہمیں چاہیے، میں آپ اور بچیوں سے کہوں گی، آپ خود بھی تو جانو رب کریم آپ کو کیا کیا حقوق دے رہے ہیں۔ وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی تھی، اس جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہونا تھا بات کیا کرنی تھی۔ بہرحال وہ عورت کھڑی ہوئی، کہا اے امیر المومنین، اللہ ہمیں حق دیتے ہیں اور تم منع کرتے ہو۔ وہ وقت کا حکمران تھا، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ وقت کے حکمران تھے اور اتنی وسیع حکومت کے مالک تھے۔ ان کے سامنے کھڑی ہو کے عورت کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے۔ اے لوگو، تم جو چاہو مہر مقرر کرو۔ حضرت عمر کا انصاف دیکھیے، وہ کیسے منصف لوگ تھے، انہوں نے کتنے حقوق دے رکھے تھے، لیکن حقوق لینے والے بھی تو لوگ تھے نا جنہیں پتہ تھا ہمارا حق کیا ہے۔ میں آپ بچیوں کو کہوں گی، آپ خود، پھر بہت ساری ہمارے گروپ کے اندر مائیں ہیں، انہیں چاہیے اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ رب نے آپ کو اتنے زیادہ حقوق دے رکھے ہیں، ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی ایسا بندہ جو دین سے نہ آشنا ہو، وہ بیٹھ کے حقوق نسواں کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے، ہم کان کھول کھول کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اور چھوڑو ان کو، رب کی بات سنو، رب کی بات سنو۔ اللہ نے آپ کو بڑے حقوق دے رکھے ہیں۔ قرآن کریم پڑھ کے تو دیکھو، یہ سورۃ النساء کیا بتاتی ہے؟ عورتوں، تمہارا مقام ہے، تم عام نہیں ہو، بڑی اہم ہو۔ اس کے اوپر میں نے پورا درس دیا عورتوں کے اوپر۔ قرآن کریم میں عورتوں کو جو حقوق اور جو مقام دیے ہوئے ہیں، جو عزتیں دی ہیں، جو شانیں دی ہوئی ہیں، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ عورت کے نام پہ پوری سورہ مریم عورت کے نام پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو زیادہ کردار ہی عورتوں کا ہے۔ آپ کو بھی میں کہوں کہ اپنے حقوق کو پہچانیے۔ ہم تو اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا، میں نے اسے یہ کہنا ہے، یہ ہو گیا، وہ کرنا ہے، یہ رونوں میں ہم پڑ گئے، ظلم کرنے میں پڑ گئے، بدلے لینے میں پڑ گئے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اٹھو، اٹھو، رب کریم کو یہ جو آوازیں ہیں، یہ پکاریں جو آپ کو سمجھا رہا ہے، یہ آپ کے حقوق کے، اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے۔ پھر آیت 21 میں بھی مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے رب کریم فرما رہا ہے، تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل جل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے انہیں رکھو، اگر چھوڑنا چاہو تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ یہ رب کہہ رہا ہے، ظلم کر کے نہ چھوڑو۔ پہلے تو جس کے ساتھ کیا ہے نا، اسی کے ساتھ وفا کرو۔ میاں بیوی دونوں کو میں کہوں گی کہ ایک دوسرے کی حقوق کا خیال رکھا کیجیے۔ یہ زندگی بڑی خوبصورت لگے گی آپ کو۔ آخرت کی تیاری کیا رہ کریں اور دنیا کے اندر رہ کے جو مواقع اللہ نے دیے ہیں، محبتوں سے زندگی بسر کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اور پھر آیت 22 کے اندر دیکھیں، اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں، جیسے زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی وہ جو مائیں ہوتی تھی سوتیلی، ان کے ساتھ شادیاں کر لیتے تھے، تو اس آیت میں منع کر دیا گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے ہی اس سے طلاق دے دی ہو۔ اگر نکاح سے مراد ہوتا ہے نا تنہائی وغیرہ، تو بھی تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کوئی بھی صورت ہو، مثلا باپ کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، لونڈی ہے کوئی، یا
شادی کی ہوئی ہے تو ہر صورت میں بیٹے پر حرام ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے۔ اگر پہلے جو گزر چکا سو گزر چکا، بعد والوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں، تم ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام محبتوں کا دین ہے، یہ دلوں میں نفرتیں نہیں ڈالتا۔ جو عورت مرد کے نکاح میں رہ چکی ہو اس کے ساتھ اگر بیٹا کرے گا تو کیا باپ کے دل میں محبت آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی، نفرتیں بڑھیں گی، اور اس سے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس کا ختم کرنا ناممکن کی صورت ہو جاتی ہے۔ تو اسلام محبتوں کا درس دیتا ہے، اور آج کل میں بہت سارے لوگ دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، روز میسیجز آتے ہیں، عورتیں بیچاری چیخ رہی ہیں کہ ہمارا شوہر ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ نہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ مخلص رہیے، ایک شادی کر لیے تو اسی پر اکتفا کریں۔ اللہ نے مردوں کو حقوق دی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن انصاف نہیں کر سکتے، اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو مضبوط رکھنے کی کوشش کریں اور بے راہ رویوں سے بچیں۔ موبائل یا دوسری عارضی عورتیں جو بے حیائی والے کام کر رہی ہوتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنے انگ کو پاک رکھیں۔ حیا کا دامن تھام لیجیے، آپ کی زندگی میں بلا کا سکون آئے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کیجیے، اللہ آپ کو کامیابیاں دے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہماری عورتوں پہ خصوصی طور پہ رحم کرے۔ جو برائی کی طرف جا رہی ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمارے مردوں پر بھی اللہ رحم کرے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پڑھیں گے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر بے حیائی والی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ایسی صحبتیں اختیار نہیں کریں گے جو کہ جذبات کو ابھارنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو گندے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ستھرا رکھیے، اپنے آپ کو ستھرا رکھیے۔ جب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ تو بے حیائی کی بات چلی تو میں ضمن یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ساری رات ہمارے مرد فلمیں اگر دیکھیں گے، چاہے میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، تو پھر اٹھ کے قرآن کریم تھوڑا تھام لیں گے، مصحف تھوڑا اٹھا لیں گے، پھر انہیں گند کی حاجت ہوگی، پھر جائز اور ناجائز کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اور میں بڑے ہی دکھ سے کہتی ہوں، یہاں دیکھیے ستیلی ماں کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور آج معاشرہ اس زوال کی طرف جا رہا ہے کہ ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ چاچو ماموں اب تو سگے بابوں سے ڈرنے لگنے لگ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا۔ تو میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو آپ لوگ، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان بے حیائی کی چیزوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ان بے حیائی کی چیزوں کو، نہ ضمیر کے مجرم بنو۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، اللہ آپ سب کو ہدایت دے۔ اچھی چیزیں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، اپنے گھروں کو حقوق دو، مل جل کے رہا کرو، یہ موبائل کا تھوڑا دامن چھوڑ دو۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ میرے محبوب کی امت پر رحم کرے، اللہ میرے محبوب کی امت پر رحم کرے، بچیوں جوانوں بڑوں ہر ایک پہ رحم کرے۔ ہماری مردوں کو اللہ ہدایت دے، حیا کا دامن تھام لو میرے بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔